دنیا کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے آداب اور اس کی مجلس کا طور طریق بتاتا ہے، بتانے والا چھوٹا ہوتا ہے، جس کی بارگاہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ بڑے کے آداب اس کا نائب، اس کا قائم مقام، اس کا خلیفہ اور اس کا چھوٹا سکھاتا ہے۔ رب العزت شہنشاہ کل کائنات کا بڑا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن رب نے اس ضابطے کو تبدیل فرما دیا، فرمایا او مکہ والو اور او کل کائنات والو، آؤ تمہیں بتا دوں تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال کا، تمہارے ان سارے کے سارے عملوں اور پساروں کی حیثیت کیا ہے، ان کی بقا کی ضمانت کیا ہے۔ کل کائنات میں آداب سکھانے والے چھوٹے ہیں، کل کائنات رب کے حضور جانے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ انبیاء لوگوں کو اللہ کے حضور جھکنے کے طریقے اور سلیقے سکھاتے رہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت اس تگ و دو میں لگی رہی اور گزر گئی، ان کے زمانے بیت گئے کہ لوگوں اللہ کے حضور جاؤ، خشوع و خضوع اپناؤ، عاجزی و انکساری اپناؤ۔ گویا یوں کہیں تو درست ہوگا کہ کل کائنات کا زور، کل جاننے والوں کا زور، کل صاحبان ادب و عقیدت کا زور اس بات پہ صرف ہو گیا کہ لوگوں کو خدا کی بارگاہ کی حضوری کا طریقہ بتا دے، لوگوں کو اللہ کے آداب اور اللہ کے حقوق سے آگاہ کر دے۔ اللہ کی قسم وہ کل کائنات کا مرکز اور محور، وہ کل کائنات کا مقصود، وہ کل کائنات کا مطلوب قرآن کی ان آیات میں جب گویا ہوتا ہے، تمام مخلوق کو بتا دیتا ہے لوگوں سب تمہیں میرے ادب سکھاتے رہے، میں رب کعبہ اور رب انبیاء ہو کر، رب عرش اولا ہو کر آج تمہیں عبداللہ کے نور نظر کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے پہلے چھوٹے بڑوں کا آداب سکھاتے رہے، آج کائنات کا سب سے بڑا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ آؤ ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، آ رہے ہو، اپنی حیثیت میں رہنا، اپنی حیثیت میں رہنا۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہ خطاب اولین صحابہ کرام سے ہے، وہ جو ادب، عقیدت اور سرکار کے تعظیم کا پیکر تھے، ان سے تو وہ تو گمان سے بھی اس طرف نہیں جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو مخاطب کر کے براہ راست فرمایا اپنی حیثیت میں، اپنے حدود کے اندر رہنا۔ آتے ہو میرے نبی کی بارگاہ میں، ابو جہل اور ابو لہب کیسے بات کرتے ہیں ان سے الگ نمٹ لوں گا۔ اے ابو بکر و عمر اور کل جماعت صحابہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی اونچا بیٹھنا تو درکنار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو درکنار، اپنے نام اور اپنی نسبت کو اونچا رکھنا اور سمجھنا تو درکنار۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جب تم بات کرو گے، جب تک میرا محبوب نہ بولے تم نہ بولو، جب تک میرے محبوب نہ بولے۔ میں پھر اپنے سائیں کی ہی مثال دوں گا، کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ ایک نیا آنے والا، اسے کیا پتا چلے گا ان کی آواز کا لیول کیا ہے کہ میں اس سے بلند نہ جاؤں، نیچے نیچے رہوں۔ بھی بدر الاسلام بدر صاحب بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا کتنا آہستہ، اونچا یا درمیانہ بولتے ہیں۔ اب جو ان کی آواز کا لیول ہوگا میں اس سے نیچے رکھ لوں۔ تمہیں آواز کا لیول پتا ہے یا نہیں؟ مولا آواز کا لیول پتا چلے گا تو آواز کو پست کریں گے نا۔ فرمایا چپ رہو، تم اس وقت تک چپ رہو جب تک محبوب نہ بولے، محبوب بولے آواز کا لیول جان لو، پھر نیچے کر لو آواز۔ یعنی جب تک محبوب کلام نہ کرے میں کسی کا کلام سننا گوارا نہیں کرتا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک سونا نہ بولے۔ مجھے یہ بولے پہلے اس کو سنو، یہ تو قرآن کی یہی آیت ہمیں سبق دیتی ہے، اشارہ دیتی ہے، اس کو سنو، اس کے بولنے کا انتظار کرو، جب محبوب بولے اس کی آواز کا لیول جان لو، اور ہمیشہ ابو بکر و عمر اس سے نیچے رہنا۔ بعد کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم ادھر اوپر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے گویا ایک حیثیت بتا دی کہ کل کائنات کے اندر اس سے اوپر کوئی نہیں، کل کائنات میں اس سے بڑا اگر کوئی ہوتا
تو اسے اجازت دیتا اس سے اونچا بول لے، میں رب ہوں، مخلوق کے اندر کوئی ایسا نہیں جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اور وہ برتری میں رہ کر تعلق قائم کرے، کوئی اس لائق نہیں جب صحابہ میں نہیں ہے، جب صحابہ میں نہیں ہے تو ہم آپ میں ملاؤں میں کہاں ہوگا۔ بہرحال یہ پکی بات ہے، فرمایا اے ابو بکر و عمر، کائنات کے تم کامیاب لوگ ہو، امت کے لیے آسماں کے ستاروں کی طرح ہو، ہدایت کے مینار ہو، لیکن تم سب میں کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ برتری کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر سکے۔